مجھے متاثر کر دیا اور میں نے کسی دوسرے کی چیز اس کو دے دی، تو یہ سمجھو کہ میں نے اسے آگ کا ایک گولا دیا۔ تو جب یہ باتیں سنی ان دونوں نے تو دونوں کہہ پڑے کہ یہ پراپرٹی تمہاری ہے، یعنی دونوں نے اپنا کلیم واپس لے لیا۔ تو اس طریقے سے روزے سے ہمارے اندر تقویٰ کا مزاج پیدا ہوتا ہے کہ ہم سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، ہم برے کام نہ کریں، ہم کسی کی پراپرٹی نہ ہڑپ کریں، ہم کسی کا پیسہ نہ ہڑپ کریں، اور لوگوں کے لیے ہمارے دل میں کمپیشن ہو، لو ہو، ہم نان وائلنس پہ چلیں، ہم وائلنس نہ کریں، ہمارے اندر تشدد نہ ہو، ہمارے اندر انٹالرنس نہ ہو، لوگوں کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان ہمارے اندر رائچیسنس اور تقویٰ کا مزاج پیدا کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمیں رمضان میں ہی یہ کرنا ہے، رمضان میں ہی اس مزاج کے ساتھ رہنا ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ تو ایک ٹریننگ ہے تاکہ ہم سارے سال، ساری زندگی اپنے اندر اسی انداز، اپنے اندر اسی مزاج کو پیدا کریں اور خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچیں اور جو خدا نے حکم دیا ہے اس پر عمل کریں۔ تو رمضان ایک ٹریننگ ہے جس کے ذریعے روزہ دار اپنے اندر تقویٰ والی زندگی پیدا کرتا ہے، یعنی وہ یہ عہد کرتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ میں ساری زندگی، سارا سال، ساری زندگی، سارے سال متقیانہ زندگی گزاروں گا۔ ماہ رمضان اللہ کا انعام، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں۔ لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے، اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے۔ بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ۔ ہندوستان کے 30 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز، پروگرام رمضان کی رونقیں، روزانہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز، بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا، تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز، براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے، یونیک انٹیریئرز اور کارپیٹس مساب ٹینک حیدرآباد، سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس ٹولی چوکی حیدرآباد، کلونجی آئل، محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش۔ تو اسی طریقے سے جب روزہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام جو کیا جاتا ہے وہ ہے نیت، یعنی انٹینشن۔ حدیث میں آتا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یصوم الا من اجمع الصیام قبل الفجر، کہ روزہ صرف وہ شخص رکھے جو فجر سے پہلے اس کا ارادہ کرے۔ یعنی روزہ کوئی ایک رسمی چیز نہیں ہے، کوئی ریچول نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ارادی چیز ہے، یعنی انسان سوچ کر اس پر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے روزے کی جو نیت ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ، یعنی میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ دراصل نیت بہت ہی اہم چیز ہے اور بہت ہی ضروری ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ، کہ ایکشنز ول بی ججڈ اکارڈنگ ٹو انٹینشنز، یعنی جو انسان کے ایکشنز ہیں، جو عمل ہے جو وہ کرتا ہے، اس کا سارا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ تو نیت ضروری ہے۔ تو پھر جب نیت کر کے روزے کی نیت کرتا ہے، اس کے بعد فجر سے پہلے ایک کھانا کھایا جاتا ہے جس کو سحری کہتے ہیں۔ آج کل کے لحاظ سے وہ تقریباً صبح 4 بجے کے قریب یہ وقت ہوتا ہے۔ تو سحری بہت ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھاؤ چونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایسے ہی ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک بار فجر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور وہ سحری کھا رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ آؤ مبارک کھانا کھاؤ۔ تو سحری کھانا بہت ضروری ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سحری میں بہت برکت ہے۔ تو سحری کھانے کے بعد روزہ شروع ہوتا ہے، اور
روزے دار جیسے باقی دن میں کام کرتا ہے ویسے ہی کام اپنے کرتا ہے، روٹین جو اس کا ہوتا ہے وہ تقریباً ویسے ہی ہوتا ہے. صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ روزے میں ایک خاص طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک روحانی اسپریچول ایک کیفیت ہوتی ہے. جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کے اندر ایک خاص طرح کی کیفیت ہوتی ہے. نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کے میننگ کو سمجھتا ہے، تو اس میں خاص طرح کی روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے. تو اس طریقے سے روزے دار اپنا دن گزارتا ہے اور شام ہو جاتی ہے اور افطار کا وقت آ جاتا ہے. پھر وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے اور شکر کے جو گہرے احساسات ہیں اس کے زبان پر آتے ہیں، دعائیں اس کے زبان پہ آتی ہیں. ہمیں کچھ دعائیں حدیث کی کتابوں سے ملتی ہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جس کو مسنون دعائیں کہتے ہیں. رمضان کے دنوں میں افطار کے وقت آپ کافی گہری دعائیں کرتے تھے. ان کے کچھ نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جیسے ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی اعاننی فصمت ورزقنی فافطرت، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری مدد کی تو میں روزہ رکھ سکا، اور اس نے مجھے رزق دیا، کھانا دیا، پانی دیا تو میں نے روزہ کھولا. اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا، اے اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے کھانے سے میں نے افطار کیا. فتقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو میرے روزے کو قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے. تو اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے، الحمدللہ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ اللہ کا شکر ہے پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو اجر یقینی ہو گیا، یعنی ریوارڈ یقینی ہو گیا. تو اسی دعا کے ساتھ آج ہم پروگرام ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں رمضان کی کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کو ہم سب کی جانب سے رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں مبارک ہو. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں. آج کی اس محفل میں قرآن کے 100ویں پارے کی تفسیر پیش کی جائے گی، جس میں لا یحب اللہ کے 4 رکوع اور سورہ مائدہ مکمل طور پر شامل ہیں. تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین، انوار قرآن کی اس مجلس میں آج جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، تراویح میں آپ نے جس کو سنا ہے، ان آیات کا خلاصہ پیش کیا جائے گا جو سورہ نساء کی آخری آیات اور سورہ المائدہ کی مکمل آیات پر مشتمل ہے. آغاز کلام چھٹے پارے سے یہاں شروع ہوتا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اعلانیہ اللہ تعالیٰ کسی کی برائی کو پسند نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہو. مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی ظالم کی برائی کرے، لیکن اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم جس بھلائی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ یا معاف کرو کسی برائی کو، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی معاف کر دے تو یہ بڑے
اولو العزمی کی بات ہے، اور اگر وہ برائی کرتا ہے تو اس کو یہ حق ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ایمان صرف ایک رسول کو ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ تمام رسولوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بعض رسولوں کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے، اور اس کے درمیان وہ راستہ اختیار کریں گے، وہ لوگ سچے کافر ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لائیں اور کسی رسول کے درمیان تفریق نہ کریں، اللہ ایسے لوگوں کو اجر عطا کرنے والا ہے۔ سلسلہ رسالت کے پر ایمان لانے کی دعوت کے بعد قرآن کا روح سخن مڑ جاتا ہے اہل کتاب کی طرف۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کیوں نہ آسمان سے لکھی ہوئی کتاب نازل ہوتی۔ قرآن جواب دیتا ہے کہ اس سے بڑا سوال وہ موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو لکھی ہوئی کتاب آئی تھی، اور جب یہ کتاب آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا اپنی ان آنکھوں سے وہ دیکھ نہ لیں۔ پھر ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا نہ دیکھ لیں ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے تو ایک چیخ نے ان کو آگھیرا، اس کے بعد پھر انہوں نے ایک بچھڑے کو اپنا دیوتا بنا لیا، پھر بھی ہم نے معاف کیا، پھر ہم نے ان کے اوپر طور کو اٹھا دیا، پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ دروازے میں جب داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، پھر ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ سبت کے دن یعنی سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا، اور ہم نے ان سے بہت پختہ وعدے لیے، لیکن انہوں نے اپنے وعدوں کو توڑا، انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، انہوں نے انبیاء کا قتل کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، اللہ نے تو ان کے دل پہ مہر لگا رکھی۔ نہ صرف کفر کیا بلکہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو قتل کیا ہے، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، نہ انہوں نے سولی دی، بلکہ ان پر اشتباہ ہوا اور اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب اہل کتاب میں سے ہر شخص اس بات کو تسلیم کرے گا اپنے مرنے سے پہلے، لیکن ابھی یہ سرکشی میں مبتلا ہے۔ یہودیوں کا وہ ظلم تھا جس کی وجہ سے ہم نے پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ کے راستے سے انہوں نے لوگوں کو روکا۔ وہ سود بھی کھاتے تھے، حالانکہ سود کھانے سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، اور ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن جو لوگ جن کے پاس علم راسخ ہے، جو مومن ہیں، جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جو اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ کی طرف ہم نے وحی پہلی مرتبہ نہیں کی ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے وحی کی ہے آدم علیہ السلام کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد کی طرف، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، ان تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف۔ اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ رسول کون تھے؟ یہ رسول ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری دینے والے، اور برا کام کرنے کے لیے جو لوگ تہیہ کیے بیٹھے ان کو ڈرانے والے، دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو تو ڈرانے والا آیا ہی نہیں، تو ہم کیسے ایمان لاتے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہ گمراہی میں دور جا پڑتے ہیں۔
जिन लोगों ने कुफ्र किया, जुल्म किया, अल्लाह उनको कोई रास्ता नहीं दिखाएगा सिवाय जहन्नम के रास्ते से। फिर फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारे पास रसूल हक लेकर के आ चुका है, अगर ईमान लाओ तो बेहतर है, और कुफ्र करो तो अल्लाह आसमान व ज़मीन का मालिक बेनियाज है। रुए सुखन फिर अहले किताब की तरफ कि अहले किताब दीन में गुलू ना करो और अल्लाह पर वो बातें ना कहो जो नाहक हैं। ईसा मसीह तो इब्ने मरियम थे, अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह का कलमा थे, अल्लाह के रूह थे। ईमान लाओ अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, और तसलीस यानी ट्रिनिटी का अकीदा इख्तियार ना करो, इससे बचो, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। अल्लाह पाक है कि उसकी कोई औलाद हो, आसमानों ज़मीन में जो कुछ है सब उसी का है। खुद ईसा मसीह ने अल्लाह के बंदे होने का कभी इनकार नहीं किया, न किसी मुकर्रब फरिश्ते ने। और जो कोई अल्लाह की बंदगी से इनकार करेगा और इस्तिकबार करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उन सबको क़यामत के दिन जमा करेगा। लेकिन जो लोग ईमान लाएंगे, अमल सालेह करेंगे, उनको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और जो लोग इस्तिकबार करेंगे और इनकार करेंगे उनको दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। ऐ लोगों, कुरान की शक्ल में तुम्हारे दरमियान दलील आ चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से, एक मुकम्मल रोशनी, वाज़ेह रोशनी तुमको अता की गई है। जो लोग ईमान लाएं और इस किताब को मजबूती से थामें, अल्लाह उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा और सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करेगा। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज प्रोग्राम रमजान की रौनकें, रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा, तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ब्राउन एंड बोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। इस सूरे के आखिर में एक छोटी सी बहस मीरास की है, कलाला की। कलाला उसको कहते हैं जिसके तो ना माँ बाप हो ना औलाद हो। ऐसे शख्स की विरासत का क्या मसला होगा, उसके बारे में यहाँ तफसील दी गई, और इस सूरे के शुरू में भी थोड़ी बात अर्ज की गई है। इसके बाद एक दूसरी सूरा शुरू होती है, वो सूरह अल-माइदा है। अल-माइदा दस्तरखान को कहते हैं। ये नाम इसलिए पड़ा कि इस सूरे में एक जगह आएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम के दोस्तों ने, हवारियों ने मुतालबा किया था कि अल्लाह आसमान से एक दस्तरखान भेजे हम जिस पे खाएं। हज़रत ईसा ने दुआ की और अल्लाह ने दुआ कबूल की। ये सूरा उस ग्रुप की जो सूरह अल-बकरा से शुरू होती है, आखिरी सूरा है जो मदीने में नाजिल हुई। सूरह अल-माइदा में 112 आयात हैं और इसमें अहकाम इलाही की तफसील के साथ अहले किताब यानी यहूद और नसारा और मुशरिकीन के अकायद, उनके रवैये, उनके अखलाक, उनके किरदार और उनके मजहबी मज़मूमात पर तफसील से रोशनी डाली गई है। इब्तदा यहाँ से होती है कि लोगों, अपने वादे को पूरा करो। जानवरों में हर तरह के जानवर तुम्हारे लिए हलाल हैं सिवाय उन जानवरों के कि जिनका तज़किरा आगे आएगा। ऐ लोगों, अल्लाह के शरायर को हलाल न कर लो, न हराम के महीने को हलाल कर लो, न हदी को, न कलायद को हलाल कर लो। हदी और कलायद अय्याम हज में जो जानवर ज़बह के लिए ले जाए जाते हैं उनकी तरफ इशारा है। और
ज़्यादती न करो, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे का ताउन करो, और बुराई और ज़्यादती के कामों में एक दूसरे का ताउन न करो। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार खाना हराम किया है, खून को पीना हराम किया है, और खिंजीर का गोश्त हराम किया है, और जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया जाए, वो परिंदा और वो जानवर जो गिर जाए, गिर के मर जाए, जो चोट खा जाए, जो टकरा जाए, और जिसको दरिंदे फाड़ खा जाएं सिवाय उसके जिनको तुमने ज़बह किया हो, वो जानवर भी हराम हैं कि जो किसी बुत के नाम पर ज़बह किया जाए। आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दी हैं, और तुम्हारे लिए इस्लाम को हमने मुंतखब कर लिया है। जो इस तरार में हो, जिसकी जान जा रही हो, उसके लिए हराम व हलाल का ये पैमाना मुख्तसर हो जाता है, और वो मुर्दार और खिंजीर और मैता और दम इससे इस्तिफ़ादा कर सकता है ताकि उसकी जान बच जाए। आगे फरमाया कि अहले किताब का जो ज़बिया है वो तुम्हारे लिए हलाल है, अहले किताब की जो औरतें हैं वो भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, लेकिन तुम्हारा काम हवसरानी करना ना हो बल्कि पाकदामनी इख्तियार करना हो। जो ईमान के बाद कुफ्र करेगा उसके अमाल ज़ाया किए जाएंगे। फिर फरमाया कि जब नमाज के लिए खड़े हो तो वज़ू का एहतमाम करो। फिर वज़ू के अरकान बताए गए, फिर तयम्मुम के अहकाम बताए गए। हाज़रीन, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुरान करीम ने कहीं तो मैता का ज़िक्र किया है, कहीं वज़ू का ज़िक्र किया है, और कहीं ख़वातीन का ज़िक्र किया है। इसमें बाहम कोई रब्त नज़र नहीं आता, लेकिन अगर आप गौर करें तो कुरान करीम के अंदर एक बहुत हकीमाना रब्त है। असल में कुरान हिल्लत बयान करना चाहता है, हर चीज़ की शाह कलीद क्या है। जानवर हलाल होते हैं ज़बह करने के बाद, औरतें हलाल होती हैं निकाह करने के बाद, और नमाज कायम होती है वज़ू करने के बाद। इन तीन चीज़ों में जो रब्त है वो रब्त यही है कि हर चीज़ की शाह कलीद अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुमको पाकीज़ा करे। वयुतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून, अपनी नेमतें तुम पर तमाम करे ताकि तुम शुक्रगुज़ार हो। आयात के ज़िम्न में एक अहम बात ये फरमाई कि ऐ लोगों, इंसाफ पर कायम हो जाओ। किसी कौम की दुश्मनी तुमको इस पर आमादा न करे कि तुम इंसाफ से फिर जाओ, नहीं, इंसाफ करो, यही तक़वा से ज़्यादा करीब है। समाजी ज़िंदगी में जो चीज़ हमको कायम करनी है वो इंसाफ है। इंसाफ खा अपने लिए हो या दूसरों के लिए, अपने खिलाफ हो या दूसरों के खिलाफ, इंसाफ बहरहाल कायम करना है। तब अल्लाह ने वादा किया कि अगर ईमान लाने के साथ अगर अमल सालेह करोगे तो तुम्हारे लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम है। फिर याद दिलाए मोमिनों को वो वक्त याद करो कि जब कुछ लोग तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ा रहे थे, अल्लाह ने उनके हाथ रोक दिए और अल्लाह ने तुमको बचा लिया। तो मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह पर भरोसा करें। फिर बनी इसराइल की तरफ मुखातब होकर अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने बनी इसराइल से भी मीसाक लिया था, वादा लिया था, और उनके 12 कबीले बनाए थे, और ये कहा था कि अगर तुम नमाज कायम करोगे और ज़कात दोगे, हमारे रसूलों पर ईमान लाओगे, उनका साथ दोगे, अल्लाह को कर्ज़ हसना दोगे, तो हम तुमको जन्नत में दाखिल करेंगे। लेकिन जो कोई इनकार करेगा वो गुमराह होगा। लेकिन अहले किताब ने, ख़ास तौर से यहूदियों ने, माना नहीं। उन्होंने मीसाक को तोड़ा तो अल्लाह ने उनके दिल सख्त कर दिए, उन्होंने तहरीफ की, और हमेशा वो ख़यानतों में मुब्तला हो। थोड़े लोग जो अमानत में ख़यानत से करने से बचे रहे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अलावा बाकी सब लोगों को सज़ा दी। इस सज़ा का तज़किरा इस सूरे में भी और आने वाली सूरे में बाद में आएगा। यहूदियों के तज़किरे के बाद फिर ईसाइयों का तज़किरा किया, कहा कि जिन लोगों ने कहा कि हम नसारा हैं,
انہوں نے بھی اپنا وعدہ بھلا دیا تو ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کر دی۔ یہود و نصارہ کے تذکرے کے بعد ان کو یاد دلایا کہ جو تعلیمات تمہارے پاس ہیں اے اہل کتاب، انہی تعلیمات کا خلاصہ لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو تم چھپاتے ہو ان کو ظاہر کرتے ہیں، اور تمہارے پاس روشنی آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، تاریکی سے نکالتا ہے روشنی کی طرف، تو اس کو اختیار کرو۔ پھر فرمایا کہ اہل کتاب میں جن لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کو خدا کہا، انہوں نے کفر کیا۔ اللہ کے لیے آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ قرآن سوال کرتا ہے کہ اگر آپ ان کے بیٹے اور چہیتے ہیں تو اللہ نے کیوں سزائیں دی آپ کو آپ کے گناہوں کے بدلے میں؟ فرمایا نہیں، تم بھی عام لوگوں کی طرح انسان ہو، اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ اے اہل کتاب، ایک مدت بعد ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے تاکہ قیامت میں یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا۔ تمہارے پاس بشیر و نذیر آ چکا ہے، تمہیں اسے اختیار کرنا چاہیے۔ یہی وہ بات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلائی تھی۔ کہا تھا اے لوگو، اللہ نے تمہارے درمیان نبی بنائے اور اللہ نے تمہارے درمیان بادشاہ بنائے۔ اے لوگو، ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، اس کو فتح کرو، اور وہاں جا کر آباد ہو جاؤ اور مرتد نہ ہو۔ مگر ہائے رے بدقسمتی، یہودیوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اے موسیٰ، وہاں کے لوگ بہت سخت گیر ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے، تم جاؤ، تمہارا خدا جائے، دونوں مل کر کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے تماشا دیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ خدایا، میں صرف اپنے بھائی کا مالک ہوں، اب اس فاسق قوم کے درمیان تفریق کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو سزا دیں گے، اور سزا یہ دی کہ 40 سال تک وہ میدان تیہ کے اندر گردش کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد روح سخن حضرت آدم کے 2 بیٹے حابیل و قابیل کی طرف مڑ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حابیل و قابیل یہ 2 بیٹے تھے آدم کے، اللہ نے حابیل کی قربانی تو قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی۔ اس نے حسد کے مارے یہ کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بھائی نے کہا کہ اگر تو ہاتھ اٹھائے گا قتل کرنے کے لیے تو میں قاتل کی صف میں کھڑا نہیں ہوں گا، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ بدبخت اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، لیکن اس کی عقل ماری گئی، وہ سمجھ نہ سکا کہ اس لاش کو دفن کہاں کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جس نے دوسرے کوے کو مارا اور زمین کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ کہنے لگا ہائے میری بدبختی کہ آج میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا۔ پھر اس نے اس لاش کو اس زمین کے نیچے دفن کیا۔ یہاں ایک خاص بات جو قرآن کریم کہتا ہے، جو پوری دنیا انسانیت کے لیے کیا ہے، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ لازم کر دیا کہ جو شخص کسی ایک جان کو قتل کرے گا اس کا گناہ اتنا ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یعنی ناحق کسی ایک جان کو مارنا اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے اس نے پوری سوسائٹی کو قتل کر دیا ہے۔ اور اگر کسی نے کسی ایک جان کو بچا لیا تو اس کو اللہ کے نزدیک اجر اتنا ہے کہ جیسے اس نے پوری سوسائٹی کو بچا لیا۔ اس کے فوراً بعد ان لوگوں کی سزا بیان کی گئی جو ناحق ڈاکہ زنی کرتے ہیں، ٹیرر پھیلاتے ہیں، مال لوٹتے ہیں، مار ڈالتے ہیں۔ فرمایا ان کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے، ان کو مخالف حصوں سے ہاتھ پاؤں ان کے کاٹ دینے چاہیے تاکہ دوبارہ یہ راہ زنی کی جرأت نہ کر سکیں۔ ہاں اگر توبہ کر لیں تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔
फिर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया